چل چپ کر کے بیٹھ جا, بڑا آیا پوزیٹو تھنکر مینو سکھان والا. جب آپ دوسرے کے مزاج کے مطابق جتنی زیادہ بات کر سکیں گے, آپ اتنا ہی زیادہ انوالو رہیں گے اس کے اندر, اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ ان کو بلوائیں, جتنا زیادہ آپ ان کو بلوائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ ان کے اندر, ان کو انٹرسٹ لگے گا آپ کے اندر. جو انٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, انٹرسٹنگ لوگ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں جن کے پاس گفتگو کا فن ہو. سو دس از کالڈ آرٹ آف کمیونیکیشن. جیسے بھائی بتا رہے تھے نا, کمیونیکیشن اس طرح سے ہونی چاہیے جس میں آپ خود کم بولیں, سوالات زیادہ کریں, اور اس سوالات کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے, پھر اس ریلیونٹ نالج. پھر وہ ظاہری بات ہے, پھر مجھے ڈرامہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اس نالج کے لیے, مجھے ڈوریمون بھی دیکھنا پڑتا ہے, مجھے کرکٹ میچ بھی کبھی نہ دیکھنا پڑتا ہے, اور وہ بگ باس تو میں دیکھنا ہی دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا, پھر آپ اپنے آئیڈیاز ان سے شیئر کرتے ہیں, تو اس طرح آپ کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. جتنی زیادہ انوالومنٹ ہوگی اتنا زیادہ آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ ریلیشن اسٹرانگ ہوتا رہے گا. اچھا, تیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا فرینڈس کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن بنتا ہے. اچھا, فرینڈس کے ساتھ ریلیشن آپ کا مضبوط ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے مجھے اگر کسی نے کہا نا کہ جی مجھے شوگر ہے, میری والدہ کو, مجھے کوئی ڈاکٹر بتائیں, تو میں ڈاکٹر کی تلاش کرنی شروع کر دیتا ہوں کہ میں اس کو بیسٹ ڈاکٹر بتاؤں. پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں اب تمہیں پک کروں گا, ڈراپ کروں گا, ہم اکٹھے ساتھ چلتے ہیں. کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی ایشو ہے تو آپ اس کے ایشو میں شامل ہو جائیں. اچھا, اس کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے, مجھے بہت ساری نئی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے جس ڈسکوری میں گیا مجھے اس کا پتہ چل گیا. جیسے اکثر میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں جی اس ٹاپک پہ ہم نے ٹاک کروانی, آپ مجھے کوئی ٹرینر سجیسٹ کر دیں. اب میں خود ٹرینر ڈھونڈتا ہوں. جیسے ہی میں خود ڈھونڈتا ہوں تو میری لائف میں بھی ایک ویلیو ایڈیشن, ایک ڈیٹا بینک میں آ جاتی ہے چیز. پھر جتنے بھی دوست ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں ان سے یہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اس کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ وقت گزاروں. جیسے اس کو میوزیکل شوز کا دیکھنے کا شوق ہے, میں اس کو کہتا ہوں جی میوزک یہاں پہ ہو رہا ہے, ہم یہاں چلتے ہیں. اگر کسی کو مووی کا شوق ہے, میں کہتا ہوں مووی چلتے ہیں, یہاں پہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. کسی کو اگر شوق ہے, وہ سیمینار اٹینڈ کرنا چاہتا ہے یا کسی اسکالر سے ملنا چاہتا ہے, اس کے مزاج کے مطابق آپ کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈیں, اس ایکٹیویٹی میں پھر اس کو انوالو کریں اور اس کے ساتھ سفر کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. جو ٹی ٹی بیچ 1 جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے, یہ شمع والا جو ہے. اچھا, جو کولیگز ہوتے ہیں نا, آپ کے کولیگز کے ساتھ ریلیشن آپ کا ڈیولپ تب ہوتا ہے جب آپ ان کے پرسنل کام کریں. دیکھیں وہ 10,000 20,000 تنخواہ لے رہے ہیں, آپ 10,000 تنخواہ لے رہے ہیں, آپ بھی کمپنی کا کام کر رہے ہیں, وہ بھی کمپنی کا کام کر رہے ہیں. وہ جو آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہے وہ کمپنی کی اسائنمنٹ ہے. آپ جیسے ہی کرتے رہیں گے, آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے. کوئی ایسے کام ان کے ساتھ کرتے رہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی امپروومنٹ کے لیے, جو کہ ان کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتا رہے, ان کو کوئی نئے آئیڈیاز دیتے رہے. اور ریلیشن آفس میں بیٹھ کے کبھی نہیں بنتا. جو لوگ کولیگز آفس کے بعد ٹائمنگز میں ملتے ہیں یا ان کے گھروں میں جاتے ہیں, وہاں پہ ریلیشن بنتا ہے. کیونکہ آفس میں افراتفری ہوتی ہے, کام, اسائنمنٹس, پوسٹ, پریزنٹیشن, یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو یہاں پہ وقت نہیں ملتا پرسنل باتیں کرنے کا. جتنے زیادہ اچھے آپ کوشچن آسکنگ اسکل آپ کے اندر جتنی اچھی ہوگی نا, آپ اتنا بہتر طریقے سے آپ ریلیشن کو اپنے کولیگ سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ان کے پرسنل کام کریں, ان کی پرسنل اسائنمنٹس کر دیں, تب جا کے آپ ان کے فیوریٹ ہونے شروع ہو جائیں. خاص طور پہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ان کو پرسنل کام کرتا رہے. کوئی بجلی کا بل ہے وہ جمع کروا دیں, کسی بچے کی فیس ہے وہ جمع کروا دیں, اور اس کو احساس نہ ہونے دیں. اس کو جی میں تو وہیں جا رہا تھا, میں بھی آپ کے ساتھ جمع کرواتا رہوں گا. جتنے پرسنل آپ کام کرتے رہیں گے نا اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے, کولیگس کے, تو وہاں سے آپ کا ایک جنریٹ جو ہے وہ ریلیشن ہوتا رہے گا. اچھا, 5واں ریلیشن جو ہے وہ جو خاص طور پہ ہسبینڈ وائف کا ہے, اس ریلیشن میں نا ایگو بہت زیادہ ہے. اس میں غصہ بھی بہت آتا ہے, پیار بھی بہت آتا ہے, اور آپ جب اپنی پرانی باتیں لے کے بیٹھتے ہیں تو وہ پرانی باتوں میں ایک جیلسی کا فیکٹر بھی آتا ہے, اس میں ایک شک کا فیکٹر بھی آتا ہے. اچھا, اکثر جو خواتین, جو مرد حضرات ہیں, وہ یہ گلا کرتے ہیں ہماری بیگمات ہم پہ شک کرتی ہیں. تو میں نے کہا شکر ادا کرو کہ وہ آپ پہ شک کرتی ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی کوہ نور ہیرا پڑا ہو تو آپ کی نظر کہاں جائے گی پوری گھر میں؟ آپ کے ڈیفینیٹلی وہاں پہ جائے گی نا, جو کہ موسٹ قیمتی چیز ہے آپ کے گھر میں. تو میں نے کہتا ہوں شکر ادا کرو. اگر کوئی خاتون, کوئی بیوی اپنے خاوند پہ شک کر رہی ہے یا خاوند اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہے, تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو ویلیو کر رہا ہے, اہمیت دے رہا ہے. تبھی تو وہ آپ پہ شک کر رہا ہے کہ وہ اس سے آپ کے ساتھ پیار اتنا زیادہ, اتنی زیادہ محبت ہے
کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ میرا ریلیشن اس کے ساتھ خراب ہو جائے یا کسی وجہ سے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی بات نہیں کر پاتا نا جب، تو پھر گیپ بڑھتا رہتا ہے. اسی طرح جو خواتین ہوتی ہیں نا ان کو ہر کا شوق ہوتا ہے کہ میرے حسن کی تعریف ہوتی رہے. جو مرد ہوتے ہیں ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کا جو کام ہے نا، جو ان کا پروجیکٹ جو وہ کر رہے ہیں اس کی تعریف ملے ان کو. تو جو بیگمات ان کی پروجیکٹ میں تعریف کرتی رہیں اور جو مرد حضرات جو ہے وہ اپنی بیگمات کی حسن کی تعریف کرتے رہے نا، تو ریلیشن جو ہے وہ فلرش کرتا رہتا ہے آگے سے آگے. اچھا، جو نیبرز کے ساتھ ریلیشن بڑا آسان ہے. آپ نے اشفاق صاحب نے فرمایا تھا کہ اس قوم کو نا کندھے کی ضرورت ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں اپنے ہمسایوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کام کی ضرورت ہے، کسی کو بستر چاہیے، کوئی سردی آ گئی ہے، یا کسی کے ہمسائے کے گھر میں کوئی مہمان زیادہ آ گئے ہیں، ڈے ٹو ڈے ٹائم ٹو ٹائم جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہے نا، وہ آپ ہلکی پھلکی سی تھوڑی تھوڑی پوری کرتے رہیں. اور آپ یقین کیجئے گا یہ اتنا زیادہ پے کرتی ہے آپ کو. بعض اوقات کوئی ایسا کام آپ کو پڑ جاتا ہے، کوئی آپ کو کوئی ایسی ایل ڈی اے سے اپروول لینی پڑتی ہے جو کہ لیفٹ رائٹ کے ہمسایوں کے بغیر نہیں ہو سکتی سائن کے. تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کے اختلافات ہوں وہ پھر کبھی سائن نہیں کرتے، اور جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا چل رہا ہو وہ آپ کو سائن بھی کر دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ اس کو آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اچھا، پھر ایک ریلیشن ہے اسکول اور یونیورسٹی کا، جو ٹیچرز کے ساتھ ہے آپ کا اور جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے. ٹیچر کو ہمیشہ وہ اسٹوڈنٹ بہت پسند ہے. ٹیچرز بہت سارے ہیں یہاں پہ جو ان کی اسائنمنٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. جیسے جو پیپر چیکنگ ہے وہ مشکل ترین کام ہوتا ہے ٹیچنگ میں. پیپر چیکنگ جس کو اگر آپ ان ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کر دیں ان کی پیپر چیکنگ میں یا ان کی سلائیڈز بنانے میں یا ان کے پرسنل اور کام کرنے میں، تو آپ اس ٹیچر کے فیورٹ ہوتے جائیں گے. اور جس طرح آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اسائنمنٹس ملتی ہیں، وہ اسائنمنٹس اگر آپ اسائنمنٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک گروپ میں کرنی شروع کر دیں، تو ایک تو ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور ان کے نالج سے آپ کو مستفید ہو جاتے ہیں، آپ ان کے نالج سے مستفید ہو جاتے ہیں. ایک آپ گروپ کی شکل میں آپ یہ کام کرتے رہتے ہیں. جب میں ٹریولنگ میں جاتا ہوں، آپ کی لوکل ٹریولنگ ہو یا انٹرنیشنل ٹریولنگ ہو، جب میں جہاز میں بیٹھتا ہوں یا ٹرین میں بیٹھتا ہوں یا بس میں بیٹھتا ہوں، جب بھی کوئی فارنر مجھے ملتا ہے تو ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم سے سوالات نہیں ہوتے ہمارے پاس، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں سے بات شروع کریں، کیا بات کریں. لیکن اس میں پھر مجھے کوئی ریپرٹر سے ملے، جیسے ریلیجن پوچھنا اگر آپ یورپ میں پوچھیں گے تو یہ مائنڈ کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پوچھ لیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کے کتنے بچے ہیں، جو کہ ہم عام روٹین میں یہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ باتیں نہیں پسند کی جاتی. وہاں پہ آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ سویڈش خوبصورت لڑکی بیٹھ گئی ہے، تو آپ اس کے ملک کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں کہ وہاں پہ پر کیپٹا انکم کیا ہے، وہاں پہ آپ کی ٹورسٹ اسپاٹس کیا ہیں، اگر میں سویڈن میں جاؤں تو مجھے کہاں کہاں وزٹ کرنا چاہیے، تمہارے ہاں جو کنسیپٹ آف گاڈ ہے لوگوں کا وہ کیا ہے. آپ اگر وہاں پہ جب آپ کیا اپنے پاکستان کے بارے میں کچھ جانتی ہیں، آپ کچھ یہاں پہ اگر آنا چاہیں تو آپ کو کیسا لگے گا. آپ کے پاس نا 10-15 سوالات ایسے ہونے چاہیے جو آپ فوراً سے پوچھتے رہیں، اور ان سوالات کے جواب میں سے جو جواب آئے پھر اس کو بات کو آگے سے آگے بڑھانے میں کی آپ میں اہلیت ہونی چاہیے. تو جتنی زیادہ آپ فارنرز کے ساتھ بات کریں گے، آپ کو ایک تو ان کے ملک کا ایکسپوجر مل جائے گا، اور ویسے بھی ایک آپ کی ہیزیٹیشن ہوتی ہے مائنڈ میں نا ایک لوگوں سے بات کرنے کی. وہ بات آہستہ آہستہ جب آپ بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کی ہیزیٹیشن ختم ہو جاتی ہے. جو پہلا ریلیشن ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جو ریلیشن ہے ود گاڈ، حدیثوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ریلیشن کیسے بہتر کر سکتے ہیں. حدیث یہ کہتی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ بہتر ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا کردار دوسروں کے ساتھ بہتر ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے. اچھا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اب یہ جو 6-7 حدیثیں ہیں نا، اگر اس پہ ہم ورکنگ شروع کر دیں نا تھوڑی تھوڑی، جیسے خدمت حل کا ہمارے دماغ میں آتا ہے نا، ہمارے دماغ میں ریسورسز آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے تب ہم خدمت حل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر وقت ہے نا کسی کو دینے کے لیے، یہ بہت بڑی خدمت ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. اگر آپ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں تو اگر آپ اس فیلڈ کے بارے میں کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہمارے مائنڈ میں نا ریسورسز جو فوراً سے آ جاتے ہیں نا، تو ہم لوگوں کی اس حوالے سے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ آپ اس طرح سے آپ خدمت حل کریں. عیدی کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے ریسورسز جنریٹ کیے.
تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آج ان کو کیا مقام دیا ہے.